السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ۔ آج اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک بار پھر دو مختلف کیسوں کی عمران خان کے خلاف صدائے بازگشت سنائی دی۔ سب سے پہلے تو اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت تھی، اور اس کے بعد ان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سائفر کا ٹرائل بہت تیزی اور جلد بازی سے کیا جا رہا ہے، گواہان پر اور پروسیکیوٹر پر بہت دباؤ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دو ڈیجیٹل سرویز آج دیکھنے میں آئے، اس کا بھی کچھ ذکر کریں گے کہ جس کے باعث ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اور جتنے بھی دوسرے اہم فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، شاید ان کو کچھ اندازہ ہو کہ وقت کا ایک دھارا ہے، کس طرح وہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل سروے تھے، ایک کامران خان جو معروف اینکر ہیں وہ کروا رہے ہیں، دوسرا PMLN، اور انہوں نے ڈیجیٹل سروے کروانے کی کوشش کی۔ بعد میں آپ کو احوال بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات ہو جائے کہ چیئرمین PTI کے عمران خان کے خلاف سائفر کیس اڈیالہ جیل میں دوبارہ سماعت، اور اس میں 3 گواہ پیش کیے گئے، اور ایسا لگ رہا ہے سلمان صفدر صاحب کے مطابق کہ سائفر کا ٹرائل بہت تیزی اور جلد بازی سے کیا جا رہا ہے۔ گواہان اور پروسیکیوٹر پر بہت دباؤ ہے، دباؤ میں آج بیانات بھی دے دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کا جو مکمل فیصلہ معطل کرنے کی درخواست تھی، اس کی بھی سماعت ہوئی، اور توشہ خانہ نیب تحقیقات اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ضمانت بحالی کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے سماعت کی۔ PTI کے چیئرمین کے وکیل شہباز کھوسہ اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب مظفر عباسی عدالت میں پیش ہوئے، اور عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے صرف ٹرائل کورٹ کی سزا معطل کی، مکمل فیصلہ معطل نہیں کیا، اور استدعا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا 5 اگست کا مکمل فیصلہ معطل کیا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ چیئرمین PTI کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، ان کی ضمانت بحالی کی درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں۔ عدالت نے اب نیب آرڈیننس 1999 اور اس میں آج تک کی ترامیم کی کاپی بھی طلب کر لی۔ اب کیوں طلب کی ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے، کیا کیا ترامیم ہو چکی ہیں، نیب کا کیا حشر ہوا ہے گزشتہ PDM حکومت کے دوران جو قانون سازی ہوئی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت اگلے منگل تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ وزارت قانون کی جو مجاز افسران ہیں وہ ضرور پیش ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جناب کراچی میں ایک نیب عدالت میں پیشی کے بعد کچھ بیان دیا، اور وہ بڑی دلچسپ بات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI اقتدار میں رہی، اپوزیشن میں اگرچہ نہیں بیٹھی لیکن بڑی جماعت تھی۔ PTI کا سیاست میں ایک رول ہے جس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ آج جس طرح کے ملکی حالات ہیں ان میں الیکشن کی چوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان حالات میں الیکشن کا قائل نہیں ہوں۔ موجودہ حالات میں وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن اگر ہوں گے تو وہ اس کے قائل نہیں ہیں، اور شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ اگر آج بھی سبق حاصل نہ کیا گیا ماضی کی غلطیوں سے تو آگے بھی خرابی ہی ملے گی۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آگے کا تعین کیے بغیر، یعنی جو روڈ میپ ہے اس کا تعین کیے بغیر انتخابات بے معنی ہیں۔ سیاستدانوں، فوج، عدلیہ، سب فریقین مل کر بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جب تک سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ نہیں بیٹھتے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اب اس حوالے سے ان کی جو بہن ہیں سینیٹر سعدیہ عباسی، انہوں نے سینٹ میں ایک تقریر بھی کی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ کس طرح PTI کے چند رہنماؤں، خاص طور پہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کا نام لیا کہ انہیں 20 مرتبہ گرفتار کر کے 20 مرتبہ رہائی کا حکم ملا، پھر گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ PTI کے سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو یہ ایک
بڑی خوشگوار حیرت ہوئی بہت سارے لوگوں کو جب پی ایم ایل این کی سینیٹر سعدیہ عباسی کی طرف سے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو سینٹ میں پیش کرنے کے آرڈرز کی انہوں نے مطالبہ کیا. تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے شاید کوئی ایک نئی ہوا چلی ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سینیٹر اعجاز رشید تو باقاعدہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے خصوصی عدالت میں اس وقت مقدمے کا ان کو سامنا ہے. سینیٹر شبلی فراز بھی آپ کو معلوم ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، اور اس کا بالآخر پی ایم ایل این کی سینیٹر سعدیہ عباسی نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بنیادی طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ حالات کو ایز کیا جائے، آسانی پیدا کی جائے پی ٹی آئی کے لیے. اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں کہ 2 دلچسپ ڈیجیٹل پولز ہوئے. ایک تو پی ایم ایل این نے شروع کیا اور چند گھنٹے کے اندر ہی انہوں نے ایک رائے پوچھی تھی کہ 2024 کے انتخابات میں آپ ووٹ کس پارٹی کو دیں گے. تو جناب چند گھنٹے کے اندر 37,675 ووٹ پڑے ٹویٹر پہ یعنی ایکس پہ، اور اس میں جواب کیا تھا کہ پی ایم ایل این کو 16% ووٹ پڑے، یعنی 16% لوگوں نے پی ایم ایل این کے حق میں اپنی رائے دی، جبکہ 81% ووٹ پی ٹی آئی کے حق میں پڑے. تو اس کے چند گھنٹے کے بعد ہی یہ والا ڈیجیٹل پول آن لائن جو ہو رہا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، سرے سے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. دوسرا پول وہ کامران خان جو معروف اینکر ہیں انہوں نے شروع کر رکھا ہے، اور غالباً وہ بھی ظاہر ہے اپنے پروگرام کے لیے اندازہ لگانا چاہتے ہوں گے کہ اس وقت سیاسی فضا کیا ہے. تو جناب پہلے 8 گھنٹوں کے دوران کوئی 1,32,286 ووٹ پڑے تقریباً پہلے 7-8 گھنٹے کے دوران. اس میں 27.6% ووٹ وہ پی ایم ایل این کے حق میں گئے، کیونکہ ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نواز شریف کی این لیگ کو ووٹ دیں گے، عمران خان کی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، یا بلاول بھٹو آصف زرداری کی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو اس میں جو بات سامنے آئی کہ 27.6% نواز لیگ کے حق میں گئے ووٹ، 71.2% پی ٹی آئی کے حق میں گئے، اور پیپلز پارٹی کے حق میں 1.1%. اور آپ کو یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو 2 روز پہلے بڑے ببانگ دہل کہا تھا کہ آئندہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو اب یہ جو پول ہے 2 پول اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں انہی کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو قومی سطح پہ کہیں نام نہیں ہے. تو آخر کس بنیاد پہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ ساتھ میں انہوں نے بھی کہا کہ آئندہ وزیر اعظم کا تعلق پنجاب سے نہیں ہوگا. معلوم نہیں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیا گیم ہو رہی ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو ویو ہے، جو ہوا ہے، لہر جو چلی ہوئی ہے، وہ بلا شبہ پی ٹی آئی کے حق میں، آپ اس کو پسند کرے نہ کرے. 9 مئی کے واقعات کے ساتھ اس کے بہت سارے لیڈرز کو جوڑا گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی جاری ہیں. لیکن جو عوامی پلس ہے، جو عوام کے جذبات ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے امیر ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے مزدور ہیں، آپ جہاں جہاں چلے جائیں، ٹیکنیکل ورکر ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، فلائٹ اسٹیورڈز ہیں، ایئر ہوسٹسز ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، پروفیسرز ہیں، لکھاری. ایسا لگتا ہے کہ جو یہ 2 آپ کو جھلکیاں ملیں، ایک کامران خان صاحب کا جو کہ ابھی اس میں کئی گھنٹے باقی ہیں، لیکن ہم نے صرف پہلے 7-8 گھنٹوں کے آپ کو اعداد و شمار بتائے، جبکہ پی ایم ایل این نے تو 2-4 گھنٹوں کے اندر ہی اپنا جو ڈیجیٹل آن لائن ٹویٹر پہ یا ایکس پہ جو پول تھا وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ ان کو وہ پسند نہیں آئے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعدیہ عباسی صاحب نے کہا، سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیش کیا جائے، یا پھر شاید خاقان عباسی جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، سیاسی رول ہے. تو اس کے پیش نظر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اب جبکہ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا ہے، تو کیا اس سے پہلے جلد از جلد
پی ٹی آئی کے لیے بھی ایسی فضا پیدا کی جائے گی جس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، یعنی ان کے لوگوں کو بھی مکمل طور پہ آزادی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ اور اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں جو اس وقت ہیں، تو اس میں تو پھر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نوعیت کی ایکسرسائز، ایسی مشق کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جس پہ آپ 60-70 ارب روپے بھی لگ جائیں اور جس کے رزلٹ کا پہلے ہی سے معلوم ہو۔ یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فضا بن رہی ہے وہ نواز شریف PMLN کے حق میں بن رہی ہے۔ تو اگر ایک فورگون کنکلوژن اس کو کہتے ہیں کہ اگر انتخابات کے آپ کو نتائج پہلے سے معلوم ہیں، گیس کر رہے ہیں، گیس بھی نہیں ہے وہ کافی یقینی حد تک، وہ کم از کم PMLN کے لیڈر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر انتخابات کرانے کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ اور انتخابات کی جو صحت ہے، ان کی انٹیگریٹی، وہ بڑی انتہائی مشکوک ہوگی، خاص طور پہ یہ جو 2 ڈیجیٹل سروے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پورے نظام کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، پورے نظام کی ساکھ کو بچانے کے لیے، کہ جو عوامی رائے ہے، جو زبان خلق ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سپیس آپ ضرور پیدا کرنے، ورنہ اس کی غیر موجودگی میں جو بھی الیکشن ہوگا وہ مشکوک رہے گا، متنازع رہے گا، اور اس صورت میں جو عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان جو اس وقت ڈسکنیکٹ ہے، جو بے تعلقی ہے، وہ بحال نہیں ہو سکے گا۔ بہت بہت شکریہ۔